اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. مومنین مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جو بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، پروردگار عالم ان کے علم و عمل میں ترقی و استحکام عطا فرمائے. آیات سورہ اسراء ہیں اور سورہ نجم کی چند آیات ہیں. ان کے حوالے سے کہ پیغمبر اکرم کے معراج سے متعلق بعض لوگ 27 رجب کو معراج پیغمبر اکرم سمجھتے ہیں، جبکہ 27 رجب معراج سے متعلق نہیں ہے بلکہ پیغمبر اکرم کی بعثت سے متعلق ہے. لہذا معراج کی آیت جو ہے سبحان الذی اسری، سورہ اسراء کی وہ آیت ہے 15 پارے کی ابتدا، اور چند آیات سورہ والنجم اذا ہوا. اس حوالے سے تفسیر سورہ نور میں لفظ سبحان یعنی پہلا سبحان الذی اسری، سبحان یہ لفظ اللہ کی پاکیزگی اور اس کی عظمت، قدرت کی عظمت کو بیان کرتا ہے، خصوصاً معراج جیسے معجزے کے لیے. عبد کا ذکر، لفظ عبد رسول اللہ کی بندگی کو ظاہر کرتا ہے. یعنی پیغمبر اکرم یا ائمہ اطہار علیہ السلام اگر فخر کرتے ہیں تو عبد ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے عبد ہیں. اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ رسول سے بھی زیادہ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ عبد ہونا پسند ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی اپنے عبد کو سیر کرائی رات کے وقت، جو ان کے بلند ترین مقام کی نشاندہی کرتا ہے. معراج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبودیت کا انعام تھا، پرائز تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اور اسی طرح ہم تشہد میں بھی پڑھتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پہلے عبد اور پھر رسول، یعنی عبودیت بہترین مقام انسانیت ہے. مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک یہ زمینی سفر تھا جو مکہ مکرمہ مسجد الحرام سے بیت المقدس مسجد اقصی تک ہوا، جو مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز کے طور پر ہے. مسجد الحرام بھی اور مسجد اقصی بھی، آج بھی وہاں پر وہ ستون مسجد الحرام میں موجود ہے. وہ باقی ستونوں سے ممتاز ہے، وہاں پر شاید ٹائل وغیرہ نہیں لگی ہوئی. تو جب اللہ نے موقع دیا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ اس پر ٹائل نہیں لگی مسجد الحرام میں، یہ ایک ستون ہے. تو انہوں نے کہا یہ وہ ستون ہے کہ جہاں پیغمبر اکرم یہاں سے معراج جو ہوا تو یہ وہ ستون ہے. تو بہرحال یہ زمینی سفر پیغمبر اکرم کا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک تھا. اس میں بارکنا حولہ، برکت کا جو بیان ہے، بارکنا حولہ بیت المقدس کے ارد گرد کے علاقوں کی جو زمین ہے تاریخی اور روحانی برکتوں کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ زمین جو ہے حولہ بیت المقدس کے ارد گرد یہ برکت کی علامت ہے. معراج کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر اکرم معراج پر کیوں گئے؟ کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا، اے مولا آپ بتائیں کہ اللہ کا تو کوئی مکان نہیں ہے، تو پیغمبر اکرم کو وہاں بلانے کا مقصد کیا تھا؟ جبکہ خدا تو لا مکان ہے، اس کا کوئی مخصوص مکان نہیں ہے، تو اللہ نے پھر پیغمبر اکرم کو معراج پر بلایا کیوں تھا؟ تو اس کا مولا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو نشانیوں کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے بلایا، سفر کرایا، تاکہ ان کے ایمان اور رسالت میں مزید
قوت پیدا ہو اور وہاں کے جو ملکوت سماوات ہیں وہ دیکھیں، اور پھر زمین پر آ کر اپنی امت سے بیان کرے تاکہ ان کے علم و ایمان اور اتقان میں، یقین میں اضافہ ہو۔ اللہ کی صفات، البتہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہاں پر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے بارے میں، ان کی امامت کے بارے میں اور ان کے بارے میں بھی پیغمبر اکرم کو اللہ کی طرف سے انعامات جو ہے وہ پہنچے۔ اللہ کی صفات، آیت کے آخر میں اللہ کی دو صفات ہیں، السمیع البصیر کا ذکر کیا گیا ہے، جو بتاتی ہیں کہ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے، البتہ اس کا دیکھنا اور سننا انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یعنی اس کا علم اور یہ تمام چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ نہ یہ کہ اس کے کان ہیں، وہ کانوں سے سنتا ہے، آنکھیں ہیں، آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ وہ مادی چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں کہ وہ مادی چیزوں کے ذریعے، وہ ذات ہے ہی نہیں مادی کہ کہا جائے کہ وہ مادی ہے۔ البتہ بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ خدا چلو یہاں دنیا میں نظر نہیں آیا تو آخرت میں نظر آئے گا، نہیں وہ مادی ہے نہیں کہ وہ نظر آئے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا جو ہمارے جسم کی آنکھیں ہیں، ہمارے دل کی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ امام علیہ السلام سے، امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا ہاں، پوچھا گیا کیا پیغمبر اکرم نے اپنے پروردگار کو دیکھا؟ تو امام نے فرمایا ہاں دیکھا تھا، لیکن ان ظاہری آنکھوں سے نہیں ہے بلکہ باطنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تھا، یعنی اللہ کی رحمت کے نظارے وہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں سبحان، لفظ سبحان کی اہمیت اللہ کی قدرت اور بے عیب ذات کو واضح کرتی ہے، خصوصاً جب بات معجزات کی ہو تو اس وقت۔ معراج کا جسمانی اور روحانی پہلو، لوگ اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کہ یہ روحانی ہوا تھا یا جسمانی ہوا تھا، تو علامہ طباطبائی نے اس بات پر زور دیا ہے اور شدت سے بیان کیا کہ معراج جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں پر مشتمل تھا، نہ یہ کہ روحانی طور پر پیغمبر اکرم گئے اور جسمانی طور پر نہیں گئے، نہیں بلکہ جسمانی اور روحانی دونوں تھا، اور یہ صرف ایک روحانی تجربہ نہیں تھا بلکہ ایک حقیقی جسمانی سفر بھی تھا۔ بیت المقدس کی حیثیت جو ہے وہ مرکزی تھی، مسجد الحرام انبیاء کی سرزمین اور ایک الہی مقام ہے۔ آج بھی بیت المقدس جو ہے وہ بہت عظیم ترین مقام ہے کہ جہاں پر صہیونیوں کا قبضہ ہے۔ جہاں سے رسول اللہ کا آسمانی سفر شروع ہوا وہ ہے، یعنی ایک بہت بڑا الہی مقام ہے۔ آیات کا مشاہدہ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، اس میں اللہ کی نشانیاں رسول اللہ کے مشاہدے کے لیے پیش کی گئی تاکہ وہ اپنی امت کو ان حقائق سے آگاہ کریں اور وہ ان کی اس میں جستجو بھی ہو اور پیغمبر کی عظمت میں بھی اضافہ ہو اور ان کے علم میں اضافہ ہو۔ اور ایک پہلو پایا جاتا ہے روحانی ترقی کا، معراج انسان کے روحانی ارتقاء کی علامت ہے، اور یہ واقعہ اللہ کی قدرت کا عظیم مظہر ہے۔ اور تفسیر تسنیم میں حیات اللہ جوادی آملی جو فرماتے ہیں سبحان کا جو فلسفی پہلو ہے اللہ کی حکمت اور اس کی تمام صفات کمالیہ کو بیان کر رہا ہے۔ معراج کا ذکر اللہ کی الوہیت اور انسانی حدود سے ماورا قدرت کی علامت ہے، یعنی انسانی حدود سے بالا تر ہے، عام انسان کی حدود سے یہ بالا تر ہے۔ عبدیت کا مقام بعبد ہی، اس میں رسول اللہ کی عبودیت کو ان کے معراج پر لے جانے کی بنیاد قرار دیا گیا، یعنی سبحان الذی اسریٰ برسولہ بے نبی ہی نہیں بلکہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو اس کا مطلب ہے یہاں عبودیت ہی سبب بنا ہے اور بنیاد قرار دیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو معراج کرایا۔ مسجد اقصیٰ، یہ مقام جغرافیائی طور پر ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کی اصل اہمیت اس کے روحانی مقام میں ہے کہ ان میں انبیاء کی سرزمین ہے۔ معراج کا فلسفہ حیات اللہ جوادی آملی کے مطابق معراج کا مقصد رسول اللہ کو اللہ کے قرب خاص کا تجربہ کرانا اور انہی ان کائناتی حقیقتوں سے آگاہ کرنا تھا
جو عام انسانوں کی پہنچ سے دسترس سے دور رہے اور باہر رہے۔ ظاہر ہے پیغمبر اکرم کی روحانی کیفیت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اب آگے ہے آیات سورہ نجم، والنجم اذا ہوا، اسی طرح ان ہوا الا واحی یوحی، 1 سے لے کر 5 آیات۔ اس میں نجم کی قسم اللہ کھاتا ہے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، تو اس میں نجم کو یا تو ستارے کے نزول یا رسول اللہ کی ذات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تفسیر نور میں ایت اللہ محسن قراتی یہی فرماتے ہیں، ما ضل صاحبکم، یہ آیت رسول اللہ کی صداقت اور وحی کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں صاحبکم کہہ کر رسول اللہ کی انسانیت اور قوم سے قربت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ تمہارا صاحب ہے، یعنی تمہاری طرح انسان ہے، لیکن یہ ما ضل، یہ گمراہ نہیں ہے بلکہ یہ سچا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، رسول اللہ کی ہر بات وحی الہی پر مبنی، نہیں بولتا مگر وحی الہی سے، جس میں ذاتی خواہش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ہم گناہ گار انسان ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، جو پیغمبر اکرم کام کرتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ شدید القوا، یہ شدید القوا سے کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ حضرت جبریل کی طاقت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے، جو وحی کے ذمہ دار ہیں، یعنی جو وصول کرنے والا ہے۔ ما ضل صاحبکم، وہ نہ گمراہ ہوا ہے، اور وما ینطق عن الہوی ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے علاوہ وہ کلام نہیں کرتا، اور جو عطا کرنے والا ہے اللہ کی طرف سے، جو انہیں علم عطا کرنے والا ہے وہ جبریل ہے، جو وحی کا ذمہ دار ہے، وحی جبریل کے ذریعے آتی ہے۔ تفسیر المیزان، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں نجم کا مفہوم، نجم کو قرآن یا وحی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں جو رسول اللہ پر آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ ما واللہ صاحبکم وما غوا، اس میں رسول اللہ کی معصومیت کا اس بات ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے، اور ان کی رہنمائی ہمیشہ اللہ کی جانب سے ہی رہی ہے۔ وحی کا منبع، یہ پیغمبر اکرم کی عصمت کی دلیل ہے۔ وحی کا منبع کیا ہے، یعنی کہاں سے وحی آتی ہے؟ وما ینطق عن الہوی، کوئی بات بھی نہیں کرتے مگر یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی قطعی صداقت کو بیان کر رہی ہے یہ بات کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ علمہ شدید القوا، جبریل کی عظمت اور وحی کے پکا پختہ اور مستند ہونے کو بیان کر رہے ہیں، جو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، یعنی یفعلون ما یؤمرون، فرشتگان کے بارے میں ہے کہ جو ان کو امر دیا جاتا ہے اسی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ ایت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں قسم کا مقصد کیا ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ جو یہاں پر قسم کھا رہا ہے والنجم اذا ہوا، تو قسم کا مقصد جو ہے رسول اللہ کے معراج اور وحی کے نزول کی گواہی ہے۔ ظاہر جب انسان کوئی گواہی دیتا ہے یا بات کو پکا اور پختہ بیان کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر قسم کھاتا ہے، یعنی مجھے یہ قسم ہے یہ کام میں نے کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام کی پختگی اور اس کو یعنی دلیل بنانے کے لیے قسم جو ہے دلیل کے طور پر آتی ہے۔ ما ینطق عن الہوی، رسول اللہ کا کی گفتار کا ماخذ اللہ کی وحی، اور ان کی بات میں ذاتی خواہشات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ شامل نہیں ہوتی۔ شدید القوا، وہی جبریل کی طاقت، علم، وحی اور محفوظ ہونے کی ضمانت کا تذکرہ ہے۔ وحی کی حقیقت، ایت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی کو وحی کے تسلسل اور اس کی الہی حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس میں جو نکات ہیں جو قابل غور ہیں وہ رسول اللہ کی معصومیت ہے دونوں آیات میں، اور وحی کی عظمت ہے وما ینطق عن الہوی کے ساتھ، معراج کی اہمیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اسری رات کے وقت اپنے عبد کو مقام قرب تک پہنچایا، اور یہ مقام قرب کی دلیل ہے اور اس کی نشاندہی ہے۔ جبریل کا اس میں جو رول ہے، کردار ہے، دونوں آیات میں سورہ اسراء کی اور سورہ نجم کی دونوں آیات میں جبریل کی عظمت اور وحی کی ذمہ داری کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دونوں آیات رسول اللہ کی عظمت، معراج کے واقعے
اور وحی کی حقیقت وہی کو بیان کرتی ہیں۔ تفسیر کے مطابق یہ آیات انسان کو اللہ کے قرب، رسول اللہ کی پیروی اور وحی کی صداقت پر ایمان لانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، وحی کی حکمت اور رسول اللہ کی عبودیت، ان تفسیروں کے درمیان مشترکہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔